آج کل بارشوں کا موسم ہے اور اس موقع پر راستے پر جو لوگ گزرتے ہیں تو بارش کا پانی جگہ جگہ جمع ہوا ہوتا ہے اور اس کی چھینٹیں کپڑوں کو لگ جاتی ہے۔ تو پھر حضرات پوچھتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب یہ چھینٹیں کپڑوں کو لگ جائے تو یہ کپڑوں کا کیا حکم ہے، اس کے بعد اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس مسئلے کی یعنی کہ آپ کے کپڑوں کو چھینٹیں لگ جائے اور بارشوں کے موسم میں، تو اس کے تین جہت بنتے ہیں، تین صورتیں بنتی ہے۔ سب سے پہلی صورت نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے اور آپ جس راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کے کپڑوں کو چھینٹیں لگ گئی ہے، تو اس پانی کے ساتھ کسی گٹر کا یا پھر کسی اور نجس نالی کا پانی ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا۔ اگر تو اس کے ساتھ پانی نہیں ملا ہوا، کسی بھی گٹر کا اور کسی نجس نالی کا کوئی پانی اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا، پانی صاف ستھرا واضح ہے، یعنی کہ صرف بارش کا پانی ہے، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے پاک ہیں، اور جب کپڑے پاک ہیں تو اس صورت میں آپ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ جس راستے پر جا رہے ہیں، اس راستے پر بارش بھی برس رہا ہے، بارش کا پانی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گٹر کا یا کسی نجس نالی کا پانی بھی اس کے ساتھ مل رہا ہے، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اس کے بعد دو چیزیں دیکھی جائے گی۔ ایک چیز یہ دیکھی جائے گی کہ یہاں پر جو بارش برس رہی ہے یہ اس علاقے میں مسلسل برس رہی ہے۔ مسلسل کا مطلب یہ کہ 2 دن سے 3 دن سے لگاتار کچھ معمول چلا ہوا ہے، ایک موسم چلا ہوا ہے بارش کا، یا پھر کوئی بہت عرصے بعد کوئی ایک بارش برس رہی ہے۔ اگر معمول چلا ہوا ہے تو پہلا شرط پایا گیا۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ جو پانی آپ کے کپڑوں کو لگ گیا ہے اور یعنی کہ گٹر کا پانی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو ایک شرط تو وہ ہو گئی کہ بارش مسلسل برس رہی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس راستے پر آپ کا آنا جانا معمول ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر جس طرح گھر سے بندہ مسجد کی طرف آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو معمول رہتا ہے، 5 وقت کا معمول رہتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر سے نکل کر کے بندہ سودا خریدنے جاتا ہے، دکان کے قریبی دکان پہ جاتا ہے، تو یہ تو اس کا معمول ہے، مطلب ہے کہ اس کا آنا جانا اس راستے سے زیادہ رہتا ہے، اس راستے پر زیادہ رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب تک کہ کپڑوں پر ظاہری نجاست ظاہر نہ ہو یا پھر ظاہری نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یا نجاست ظاہر ہو، جس طرح کہ گٹر کے ذرات ہوتے ہیں، گٹر کے اپنے ذرات ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، وہ آپ کے کپڑوں کو لگی ہوئی ہو، یا پھر وہ کپڑوں کو تو لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے اثرات ہو، اور اثرات یہ ہے مثال کے طور پہ گٹر کا جو گندگی ہوتی ہے اس کا اپنا بو ہوتا ہے، تو آپ کے کپڑوں کو چھینٹیں لگ گئی، اب اس چھینٹوں کو آپ نے سونگا تو اس سے گٹر جیسی بو آ گئی، تو گویا کہ یہاں پر اب نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں یعنی کہ نجاست ظاہر نہ ہو اور یا پھر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھیں، اور یعنی کہ آپ کے یہ کپڑے پاک رہیں گے، جب پاک رہیں گے تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ لیکن اس صورت میں بہتر بات یہ ہے کہ پھر بھی کپڑے دھو لیے جائیں اور دھو کر کے پھر نماز ادا کر لی جائے۔ گویا کہ دوسری صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے علاقے میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہو اور اسی طرح آپ کا اس راستے سے آمد و رفت زیادہ ہو اور پانی کے ساتھ گٹر کا پانی بھی مل جائے، تو اس صورت میں جب تک کہ آپ کے کپڑوں پر ظاہری نجاست نظر نہ آئے یا پھر اس کے بعد نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ کے یہ کپڑے پاک رہیں گے۔ جب پاک رہیں گے تو اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکیں گے، لیکن اس صورت میں بہتر بات یہ ہے کہ پھر بھی اس کو دھو کر کے نماز پڑھ لیا جائے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری ایک صورت یہ ہے کہ جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں، یعنی کہ جو 2 شرائط پیچھے آپ کو بتائے کہ بارشیں مسلسل ہو رہی ہے اور اسی طرح جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں اس راستے پر آپ کا معمول ہو۔ اب تیسری صورت میں یہ ہے کہ اس راستے پر آپ کا معمول نہ ہو، بلکہ کبھی کبھار آپ اس راستے سے گزر رہے، اکا دکا کہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ اس راستے سے گزر رہے، ایک یا پھر دوسری شرط نہ پائی گئی کہ مسلسل بارشیں نہ ہو رہی۔ گویا کہ آسان سی بات کہ جو 2 شرطیں بتائی ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پایا گیا اور اس صورت میں آپ کے کپڑوں کو چھینٹیں لگ گئی ہے، تو اس کے بعد ان کو دھونا ضروری ہے۔
اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پہلی اور اس صورت تو تقریباً سیم بنتی ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ آگے پیچھے ہو گئے، مطلب یہ کہ اس راستے سے آپ جاتے ہی یا نہیں جاتے ہیں، صرف اتنا فرق ہو گیا، یا پھر بارشیں مسلسل ہو رہی یا نہیں، اور اس کا فرق ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کوئی مطلب عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ اس کو ہم الگ قسم بنائے، اس کا حکم الگ کرے اور اس کا حکم الگ کرے۔ اس کا جواب یہ ہے، دوسری قسم میں ہم نے وہاں پر اس کو ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا تھا کہ آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ نجاست یا نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی کہ ضرورت تھا، اس بیچارے کا معمول تھا اس راستے پر آنے جانے کا، اور بارشیں بھی مسلسل ہو رہی ہے، تو اس سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ جب ممکن نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ جب تک کہ نجاست ظاہر نہ ہو یا پھر نجاست کے اثرات ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تیسری صورت میں چونکہ وہ ضرورت نہیں رہی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ بارشیں بھی مسلسل نہیں ہے، کہیں اکا دکا ایک بار ہوا ہے، تو اس وجہ سے بندہ جا کے کپڑے دھو لے یا کپڑے چینج کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، مطلب انسان پر بوجھ نہیں بنتا۔ اسی طرح اس کا دوسری صورت جو بتائی، دوسری چیز بتائی، دوسری شرط کہ اس کا آنا جانا بھی اس راستے پر زیادہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، کوئی اکا دکا مرتبہ یہ پیش آتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ان کپڑوں کو دھو لے اور دھو کر کے نماز پڑھ لے، یا پھر کپڑے جا کر چینج کر لے، تبدیل کر لے۔ گویا کہ آسان سی بات۔ تیسری صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو دو شرطیں بتائیں آپ کو کہ بارشیں مسلسل نہ ہو اور یا پھر اس راستے پر آپ کا آمد و رفت زیادہ نہ ہو، اور بارش کے پانی کے ساتھ گٹر کا پانی بھی مل جائے، اس صورت میں آپ ان کپڑوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں گے۔ بصورت دیگر آپ کے کپڑے ناپاک رہیں گے، اور اگر آپ ان ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہ ہوگی، یعنی دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پاک کیسے کرے؟ جب گندے ہو گئے، اب اس کو پاک کیسے کریں؟ تو اس کے پاک کرنے کے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کپڑوں کو آپ 3 مرتبہ دھو کر کے تینوں مرتبہ نہ چھوڑیں، ایک بار دھو کر کے نہ چھوڑ لیں، پھر دھو کر کے نہ چھوڑ لیں، پھر دھو کر کے نہ چھوڑ لیں، تاکہ مکمل اطمینان ہو جائے کہ یہ کپڑے پاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت پاک کرنے کی یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی نہر کے کنارے بیٹھے ہیں یا چلتی نالی ہے کوئی چھوٹی سی اور صاف پانی ہے اس میں آپ دھو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ اس طرح نہیں کرتے کہ جی ادھر اندر کر کے اس کو دھوئیں اور پھر باہر نکال کر کے نہ چھوڑیں، تو آسان سی بات، پھر وہاں پر آپ کو یہ اجازت بھی ہے کہ ادھر آپ اس کو پانی کے اندر ہی مسلتے رہیں، رگڑتے رہیں، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس سے نجاست یا نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ پاک کہلائیں گے، آپ اس کو پھر نماز کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ بہرحال خلاصے کے طور پر کہ 3 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت کہ اس میں گٹر کا پانی ساتھ ملا ہی نہیں، جب ملا ہی نہیں ہے تو وہ پانی پاک رہے گا، اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکیں گے، کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ دوسری صورت کہ جب بارشیں بھی مسلسل ہو، آپ کا آمد و رفت بھی اس راستے پر ہمیشہ ہو، زیادہ ہو، معمول ہو، تو اس صورت میں آپ بقدر ضرورت، یعنی ضرورت کی وجہ سے آپ وہاں پر پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ اس میں نجاست یا نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ لیکن اس میں پھر بہتر یہی بتایا کہ دھونا بہتر ہے، یعنی کہ دھو کر کے بندہ نماز پڑھ لے۔ اور تیسری صورت کہ بارشیں مسلسل نہ ہو یا پھر اس راستے پر آپ کا آنا جانا معمول زیادہ نہ ہو، تو اس صورت میں آپ کو یہ دھونا لازم ہے، کیونکہ یہاں پر ضرورت ہی نہیں رہی۔ ضرورت نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوتا، بندے پر بوجھ نہیں بنتا، کیونکہ بارش ہی ایک آدھی ہو رہی ہے، یا پھر بارشیں تو ہو رہی ہے لیکن آپ کا اس راستے پر آنا جانا زیادہ نہیں ہے، کوئی ایک اکا دکا مرتبہ ہے، تو اکا دکا مرتبہ واقع پیش آنا، تو اور اس کی وجہ سے پھر بندہ یہ کہنا کہ یہ عذر ہے اور ضرورت ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال آسان سی بات، تیسری صورت کا خلاصہ یہی ہوا کہ بارشیں مسلسل نہ ہو اور یا پھر آپ کا اس راستے پر آنے جانے کا معمول نہ ہو، تو اس صورت میں اگر آپ کو گٹر کے ساتھ بارش کا پانی ملا ہوا اس کی چینٹے آپ کپڑوں کو لگ جائے، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اس کو دھونا لازمی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔